یہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگو، کتنی ہی بڑی مشکل ہو، کتنی ہی بڑی حاجت ہو، ضرور پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے 86واں نمبر ہے ذوالجلال والاکرام، اور اس کا مطلب ہے عظمت اور بزرگی والا۔ یہ اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت بھی عجیب و غریب ہے، یعنی جلالی نام ہے۔ چنانچہ ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ و بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے مستغنا ہے، یعنی بے پرواہ ہے۔ یا تو یہ صفت الہی ہے یا یہ اسماء صفات ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا۔ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں وارد ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اسم اعظم کے توسط سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور مستجاب ہے۔ بزرگی اور بخشش کا مالک جس نے خدا کا جلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تزلزل اختیار کرے، اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہو۔ پس نہ تو غیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت بیان کی جائے، جو ہر بلائی اور شرف کمال کا مستحق ہے۔ ہر عزت اور سخاوت بھی اسی سے ملنے والی ہے۔ اگر کوئی مخلوق کسی کو عزت دے یا اس کے ساتھ سخاوت کرے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کی سخاوت اپنی مخلوق پر بے انتہا ہے۔ اس کی شان ہے کہ اس کی بڑائی اور بادشاہی کے سامنے اس کی ہیبت سے خوف زدہ ہو کر رہا جائے، اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کی جائے۔ وہ اپنی مخلوق کے لیے ایسا رب ہے جس کی تعظیم و تکریم کرنا مخلوق پر واجب ہے، اور یہ حق کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہے تصرف کرے، جسے چاہے موجود کرے یا معدوم کرے، وہی سب کا مالک و مختار اور قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر اپنے باطن کو اسے خوف زدہ کرو گے تو تمہاری ظاہری حرکات کو محفوظ رکھے گا، اور جب دوسرے لوگ ڈریں تو تم کو امن دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس اسم ذوالجلال والاکرام سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے بزرگی کے حصول کی کوشش کرے اور بندگان خدا سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم ذوالجلال والاکرام کے فائد و برکات بے شمار ہیں۔ ان میں سے ہے کہ جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرما دیں گے، یعنی اللہ اسے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، بلکہ وہ مخلوق پر خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ بعض علماء اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ جو شخص یا ذوالجلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء انا قدیر، یا ذوالجلال والاکرام بید الخیر 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ بیمار شفا پائے گا، اور اگر دل غمگین ہوگا تو اس عمل سے انشاءاللہ مسرور ہوگا۔ جو کوئی روزانہ پابندی سے 333 بار یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا، دنیا اس کی فرما بردار رہے گی۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں، والاکرام میں اسم اعظم ہے، زبان کے لیے مطلوب کے نام کے ساتھ یہ نقش لکھ کر سورہ یاسین اس پر دم کر دیں۔ یہ نقش 3 کاموں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 حکام کو مہربان کرنے، نمبر 2 حکم جاری کرنے کے لیے، اور نمبر 3 مشکلوں کی آسانی کے لیے۔ ذوالجلال والاکرام کو چاندی کے انگوٹھے میں لکھ کر پہننے سے روب و دبدبہ قبولیت عامہ ہوتی ہے۔ ذوالجلال والاکرام لکھ کر مکان میں رکھنے سے مکان میں برکت ہوتی ہے۔ جس کا حمل ساکت ہو جاتا ہے وہ اپنے پاس رکھے تو حمل قائم رہے گا۔ یہ نقشہ اپنے پاس رکھنے والا سلامت رہتا ہے۔ 2 آدمیوں میں صلح کرنے کے لیے ذوالجلال والاکرام لکھ کر پانی میں گھول کر پلائے، دونوں میں صلح ہوگی۔ بعض علماء کرام نے اس اسم ذوالجلال والاکرام کو سیسا کی تختی پر لکھا۔ اگر ذوالجلال والاکرام لکھ کر دلہن اپنے پاس رکھے تو اس کی زبائش بہت اچھی معلوم ہوگی۔ کسی بڑے انسان سے یعنی حاکم وقت سے یا کسی بڑے سرکاری افسر سے یا کسی بھی بہت بڑے عہدے پر فائز انسان سے کوئی کام ہو تو اس میں اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے تو چہرے پر جلالت کے آثار نمودار ہوں گے، اور سامنے
والے پر آپ کا رعب و دبدبا رہے گا۔ اگر کوئی چاہے اس کے چہرے پر نور رہے اور ہمیشہ جلالت کے آثار رہے اور وہ مخلوق میں نمایاں اور ممتاز رہے تو کثرت سے اللہ کے اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ مخلوقات میں نمایاں اور ممتاز رہے گا اور مخلوقات سے مستغنا رہے گا۔ اللہ کے خاص انوار اس شخص کے چہرے پر نمایاں ہوں گے۔ اسم پاک ذوالجلال والاکرام کے اعداد 1100 ہیں، تو اسی تعداد سے اس اسم کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مخلوق میں بزرگی اور عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے یعنی اٹکا ہوا ہے، اس نے تمام تدبیریں کر کے دیکھ لی ہیں لیکن مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو 3300 مرتبہ پڑھے، اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھے اور اس عمل کو 41 دن کی نیت سے شروع کرے۔ اگر خواتین کریں تو مخصوص ایام کی گنتی بعد میں پوری کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی بڑی سے بڑی رکاوٹ اس کے مقصد کی تکمیل سے ہٹ جائے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوگا۔ جو شخص چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تو اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کا ورد زبان پر رکھے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناگہانی حادثے سے محفوظ رہے گا۔ خانہ کعبہ میں حج کے دوران ایک نہایت ہی نورانی چہرہ بزرگ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس اسم پاک یا ذوالجلال والاکرام کو اس طرح پڑھے کہ پہلے 3 دن یا 7 دن یا 11 دن 3000 مرتبہ روزانہ پڑھے اور پھر صرف 300 بار روزانہ پڑھے کا معمول بنا لے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میرے اوپر نعمتوں کی برسات کہاں سے اور کیسے اور کیوں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر القصیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔